ابتدا بتاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ آج کل بیٹھ کر کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل اٹھائے ہوئے، موبائل اٹھا کر کے کوئی کام نہیں ہے، سیریل شروع کر دیا، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں۔ بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں دیکھ رہے ہیں، خود بھی دیکھ رہے ہیں، بچے کو بھی دکھا رہے ہیں۔ کل ہو کر کے جب وہی بچہ موبائل کا عادی ہو جائے گا، وہی بچہ اگر آنکھ کی روشنی سے محروم ہو جائے گا، وہی بچہ اگر کل ہو کر کے گن اٹھا لے گا، وہی بچہ اگر کل ہو کے کسی سے جھگڑا کر لے گا، وہی بچہ اگر کل ہو کے کرمنل بن جائے گا، تو آپ یہ کہو گے کہ یہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کیا کروں، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا کیوں ہے۔ افسوس مت کرو، آنسو بہاؤ، رو۔ تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم نے تو یہ سمجھا ہے کہ میری مرضی ہے، یہ بیوی تو پرائے گھر سے آئی ہے، یہ کیا بولے گی، بچہ تو میرے سامنے کا جنا ہوا ہے، بولے گا ایک تماچا رسید کر دوں گا، خاموش ہو جائے گا، کیا ہے۔ پوری نسل تباہ ہو رہی ہے، اور اس نسل میں ہو یہ رہا ہے کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 7 سال 8 سال کا بچہ باضابطہ موبائل سے ویڈیو بناتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ میرے دوستو ذرا سوچو کہ کل تک ہماری ماں اور بہنیں جب اپنے بچوں کو پالتی تھی، جب اپنے بچوں کو پوستی تھی، تو اپنے بچوں سے یہ کہتی تھی کہ میرے بچے، میری بیٹیاں، تمہارے سر سے دوپٹہ نہ اترے، میری بیٹیاں تمہارے سر سے آنچل نہ اترے، میری بیٹیاں تمہاری زبان سے گالیوں کے الفاظ نہ سنے جائیں۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ بچی جو ہے نا آدھا کپڑا پہن کر کے ناچ رہی ہے، ماں جو ہے نا ویڈیو بنا رہی ہے، پاپا بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں، آہا کیا منظر ہے، آؤ رشتہ دار کو بھی بھیج دیتے ہیں، آؤ بہن کو بھی بھیج دیتے ہیں، آؤ چچا کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ چلو بچہ ہوشیار ہو رہا ہے، ہوشیار نہیں ہو رہا ہے۔ تم یہ یاد رکھنا، فرعون کی تاریخ پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھو۔ میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، کیا کیا اس نے کہ سب سے پہلے اس قوم کو غلام بنانے کے ساتھ ساتھ فرعون نے اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹنی شروع کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سر سے حیا کی چادر چھین لی جاتی ہے۔ جب حیا کی چادر چھین لی جائے تب جا کر کے اس قوم کو اپنی تباہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم یہ پریشان ہیں کہ اسرائیل میں تباہی ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ فلسطین میں تباہی ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم پریشان ہیں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جیسی جڑ ہوگی وہی آخری، جو ابتدا وہی انتہا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جو برباد ہو گیا سو ہو گیا، جو خراب ہو گیا سو ہو گیا، اگر آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو سمجھو، اپنے بچوں کو سمجھو، سب سے پہلے اپنی خواہشات پہ لگام دو۔ اس لیے رومی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خواہشوں کا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کشتی کے اندر پانی بھر جائے، انسان جب خواہشیں اپنے اوپر ڈالتا ہے تو پانی کی طرح وہ دنیا اس کے اوپر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ پانی جیسے کشتی میں ناؤ میں بھرتا ہے، ویسے ہی بھرتے بھرتے بالآخر وہ ناؤ زمین میں دب جاتی ہے اور پورے کے پورے سوار آدمی اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان خواہشوں کو، احساس کو اپنے اندر ایسا سمو رہا ہے کہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بہت دولت، بہت شہرت پہ اترانا نہیں اچھا، بہت دولت، بہت شہرت پہ اترانا نہیں اچھا، جسے ملتی ہے یہ نعمت اسے رب آزماتا ہے۔
ہمیں ایک روز مر کر اس زمین کی تہ میں جانا ہے، بلندی جب بھی ملتی ہے یہ انسان بھول جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج کل اگر شادی کا پروگرام ہو تو معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں خود تو پردے میں رہتی ہیں لیکن اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں کہ پورا میک اپ سجا کر کے یوں لے جاتے ہیں جیسے کوئی سڑک پہ سبزی بیچنے والا آدمی سبزی رکھنے کے بعد پیچھے سے چلتا رہتا ہے، ویسے ہی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، آنچل نہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کا شوق یہ ہے کہ جیسے کسی فلمی ہیروئن کو دیکھا تو کرنا شروع کر دیا، کسی ماڈل کو دیکھا تو کرنا شروع کر دیا، کسی ناچنے اور گانے والی دنیا کی ذلیل ترین عورتوں کو دیکھا تو اس کی نقل کرنے لگے۔ ہمارا نوجوان بھی اس میں پاگل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، لا ينظر اللہ عز وجل العاق لوالدیہ والمرأة المترجلة والدیوس۔ اس کے اندر پورا سسٹمک ڈھنگ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر اور نشر کا میدان ہوگا، جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس میں کئی لوگ ہوں گے، اس میں وہ بھی آدمی ہوگا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے، رحمت کی نظر سے اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا۔ میرے دوستو ذرا ایک بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر اپنے گھر میں آپ ہیں، ماں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں نے اگر ایک روز گفتگو نہیں کی تو آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے، آنکھیں رونے لگتی ہیں، بہت زیادہ اگر آپ کو محبت ہے تو اکیلے میں آنسو بہانے لگتے ہیں۔ ماں ناراض ہو گئی، جانے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کہ رسول اعظم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جب ہماری جنت روٹھی تو آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم پریشان حال ہیں۔ اگر میری بچی اگر چھوٹی سی 2-3 سال کی اگر بیٹی ہے ناراض ہو جائے تو اس کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے، بیٹا یہ ٹافی لوگے، اچھا لا دیتا ہوں، بیٹا یہ کرکرے لوگے، اچھا لا دیتا ہوں، بیٹا یہ تم بسکٹ لوگے، لا دیتا ہوں، بیٹا کیا گاڑی لوگے، لا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک چھوٹی سی بچی کی محبت کے لیے اتنے پاگل بنے ہوئے ہو، لاؤ یہ بھی لایا وہ بھی لایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اگر بیوی سے اگر بہت زیادہ محبت ہے تو بیوی کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ذرا نظریں اگر کنارے کر لی تو جیسے کہتے ہیں کہ ساری خدائی ایک طرف، بیوی کا بھائی ایک طرف۔ صاحب معاملہ تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بیوی تو چھوڑو، اس کے بھائی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ سالے کا ہر درد سننے کے لیے آدمی تیار۔ اگر بیوی ذرا سا خفا ہو جائے تو اندر سے روح کانپنے لگتی ہے۔ محترمہ، ہماری محترمہ بیوی، بتائیے آپ کا کیا آدیش ہے، یہ پالن کرنے کے لیے بندہ حاضر ہے، اور بڑی محبت سے وہ شبد جو کبھی نہ نکلے تھے پرانے زمانے میں اگر پڑھ کے بھول گئے ہیں تو وہ سارے شبد دماغ پر دستک دینے لگتے ہیں۔ آج تو بیوی کو راضی کر لوں گا۔ بیوی کے لیے کتنے نخرے کتنے ناز آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے ماں اور باپ تک کو آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس باپ نے آپ کو گود میں کھلایا، جس ماں نے اپنے شکم سے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا، اس ماں کا رونا نہیں یاد رہتا، وہ ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ماں ناراض ہوئی تو سارے کام کرنے کو تیار، بیوی ناراض ہوئی اس سے زیادہ کرنے کو تیار، بچے اگر ناراض ہوئے تو آپ پھر ساری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تیار، دوست اگر ناراض ہوئے تو قرضہ لے کر کے اس کو قرضہ دینے کے لیے تیار۔ لیکن ذرا سوچو،